میں ہوں پارس اور شبیر نے ٹنڈو محمد خان میں ایک ایسی بچی کو دیکھا ہے جس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کا باپ اس کے علاج کی سکت نہیں رکھتا۔ حیدرآباد سے 36 کلومیٹر دور سندھ کے پسماندہ علاقے ضلع ٹنڈو محمد خان کی ویراج کالونی کی رہائشی نادیہ کی عمر 8 برس تھی اور وہ اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ نادیہ کا باپ رکشہ چلاتا تھا جو اس نے قسطوں پر حاصل کیا ہوا تھا۔ نادیہ کے باپ کی یومیہ آمدنی 250-300 روپے سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ اس رقم میں سے وہ ہر ماہ رکشے کی قسطیں بھی ادا کرتا تھا۔ نادیہ جس گھر میں رہتی تھی اس میں اس کی بوڑھی بیمار دادی بھی رہتی تھی۔ اس طرح نادیہ کے باپ پر گھر کے 6 افراد کی کفالت کا بوجھ تھا۔ نادیہ کا باپ شدید غربت کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا تھا۔ نادیہ بھی گھر کے قریب واقع ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ نادیہ پہلی جماعت کی طالبہ تھی اور اسے اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ نادیہ اسکول میں بھی دل لگا کر پڑھتی تھی اور گھر آ کر بھی باقاعدگی سے ہوم ورک کیا کرتی تھی۔ نادیہ اسکول سے گھر آتی تو شام کو اس کی سہیلیاں اس کے گھر جمع ہو جاتی اور پھر وہ ان کے ساتھ دیر تک کھیلتی رہتی تھی۔ نادیہ سے سبھی پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ہنسمکھ بچی تھی۔ نادیہ کے غریب باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، لیکن جب وہ اپنے حالات پر نظر ڈالتا تھا تو اس کی امیدیں دم توڑ دیتی تھیں۔ نادیہ کے باپ کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ بچوں کی پڑھائی کا بوجھ اٹھا سکتا۔ نادیہ حسب معمول اسکول جا رہی تھی کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے اسکول کی چھٹی کر لی۔ نادیہ نے جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی، مگر ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت گری ہوئی تھی اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب نادیہ ابھی صرف 4 برس کی تھی اور کچی پہلی میں پڑھتی تھی۔ نادیہ کے اسکول نہ جانے سے اس کی ہیڈ مسٹریس کو بھی تعجب ہوا اور خود نادیہ کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ نادیہ کی ماں نے سوچا کہ شاید نادیہ نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، اسی لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا، لیکن جب نادیہ سارا دن بستر پر پڑی رہی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ نادیہ کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت کیوں خراب تھی۔ نادیہ کی ماں اپنی بیٹی کا سر دباتی رہی اور اسے پیار کرتی رہی، اور پھر جب شام ہو گئی تو اس کی سہیلیاں حسب معمول اس کے گھر کھیلنے کے لیے آ گئیں۔ اس وقت تک نادیہ کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ سہیلیوں کو دیکھ کر وہ ان کے ساتھ آنگن میں کھیلنے لگی۔ نادیہ کے پاس بہت سے ٹوٹے پھوٹے اور میلے کچیلے کھلونے بھی تھے جنہیں وہ آنگن میں پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر ساری سہیلیاں گھیرا بنا کر کھیلنے لگی۔ نادیہ بھی اس کھیل میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، مگر اس دن اس میں پہلی جیسی پھرتی نہیں تھی۔ وہ کافی تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ نادیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت گھبرانے لگی، جس کے بعد وہ چپ چاپ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نادیہ آدھی رات کو گہری نیند سے اچانک جاگ اٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ نادیہ کے رونے سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ نادیہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کے دل میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کو تسلی دی، مگر اس کی تکلیف کم نہ ہو سکی اور اس طرح ساری رات گزر گئی۔ صبح کو نادیہ کا باپ اپنی بیٹی کو رکشہ پر بٹھا کر مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے نادیہ کا تفصیلی معائنہ کیا اور شبہ ظاہر کیا کہ نادیہ کے دل میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے نادیہ کو کچھ دوائیں لکھ کر دے دی اور نادیہ کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ نادیہ کو کراچی لے جا کر قومی ادارہ برائے امراض قلب میں دکھائے۔ نادیہ کا باپ یہ خوفناک خبر سن کر لرز اٹھا۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مقامی ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتا۔ نادیہ کے باپ نے ایک نظر اپنے گھر کے در و دیوار پر ڈالی۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں اور فرش، دیوار پر لٹکی پرانی سی لالٹین، سب اس کی غربت کی داستان سنا رہے تھے۔ نادیہ کا باپ یہ سوچ سوچ کر ہال میں مبتلا ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی بیٹی کو دل کا مرض نہ ہو گیا ہو۔ وہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ نادیہ کی دادی اور ماں کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نادیہ کا باپ کچھ رقم قرض لے کر اپنی بیٹی کو علاج کے لیے کراچی لے آیا، جہاں اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کے دل میں سوراخ تھا۔ یہ آج سے 4 برس پہلے کی بات تھی جب نادیہ کو کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں لایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے بتایا تھا کہ نادیہ کے دل میں سوراخ تھا۔
और उसका 3 बरस बाद ऑपरेशन होगा। नादिया के दिल में सुराख की खबर नादिया के घर वालों पर कयामत बनकर टूट पड़ी। नादिया के बाप ने मुफ्त इलाज के लिए दरखास्त भी दे डाली, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। नादिया का बाप अपनी बेटी को घर ले आया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, नादिया के बाप की परेशानी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि नादिया के ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। 3 बरस तक नादिया के इलाज मालजे के लिए घर के सारे बर्तन बिक चुके थे, और फिर एक ऐसा भी वक्त आ गया कि नादिया की माँ को अपना वो जेवर भी बेचना पड़ा जो उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखा हुआ था। नादिया अब 8 बरस की हो चुकी है और उसका बाप उसके ऑपरेशन के लिए परेशान है। नादिया की माँ अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती है और नादिया भी गुमसुम सी होकर रह गई है। बीमारी की वजह से नादिया अब अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं सकती, बल्कि एक तरफ खड़े होकर अपनी सहेलियों को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। नादिया का बाप हर कीमत पर अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है। अब वो पहले से बढ़कर मेहनत मजदूरी करता है। वो रोजाना अपना रक्षा लेकर निकल जाता है और रात गए तक मजदूरी करता है। नादिया रातों को उठ कर दर्द की शिद्दत से तड़पती रहती है और उसकी माँ अपनी बेटी की तकलीफ देख देख कर धाड़े मार कर रोने लगती है। नादिया के बाप ने ख्वाब देखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी और फिर मरीजों का इलाज करेगी, लेकिन वो तो खुद बीमार पड़ गई थी। नादिया इसी बीमारी की हालत में अब भी स्कूल जाती है, जहां उसकी उस्तानियां उसका ख्याल रखती हैं। नादिया जब घर वापस आती है तो बावर्ची खाने में अपनी माँ के साथ बैठ जाती है और माँ को रोटियां पकाते देखती है। नादिया के माँ बाप अपनी बेटी का हर तरह से दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। वो मस्त नहीं छा जो नंगो थी वो छा ठाईंदी फतू ठाईंदी कड़ी ठाईंदी छा ठाईंदी नांदी करो। नादिया की माँ और उसकी दादी की आंखें आंसुओं से भीगी रहती हैं। नादिया की माँ को जब एहसास होता है कि उसकी बेटी इलाज के बगैर मर सकती है तो वो जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और बुरी तरह रोने लगती है। मेरा आदमी गरीब है, हम नहीं इलाज करा सकते। हैदराबाद गए थे, कराची तक गए थे, डॉक्टर ने बोला इधर इलाज नहीं है, इसको इंडिया में लेके जाओ। हम गरीब है, कैसे लेके जाए इसको। नादिया का बाप अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए परेशान है। उसने मदद के लिए जगह जगह दरखास्तें की, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई न हो सकी। मेरी बच्ची को शदीद दर्द होता था, तो मुझे ये बाद में पता लगा कि इसके दिल में सुराख है, और मैं जो ना आला हुकाम से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज करा के दिया जाए। नादिया शदीद बीमार है। अगर उसका फौरी तौर पर ऑपरेशन न कराया गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। नादिया की सहेलियों को अपनी सहेली के बीमार होने का दुख है, इसीलिए वो अब भी पहले की तरह उसका दिल बहलाने के लिए उसके घर आ जाती हैं और नादिया को खुश करने की कोशिश करती हैं। नादिया की सहेलियां उसके आंगन में पहले की तरह खेलती रहती हैं और नादिया चुपचाप उन्हें देखती रहती है। शब्बीर ने नादिया की बीमारी पर अफसोस का इजहार किया है और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि नादिया की मदद की जाए, ताकि ये बच्ची सेहतयाब होकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके और उसके वालिदैन अपनी बच्ची को फूलता फलता देख सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक 6 साला बच्ची को देखा है जो अचानक लापता हो गई थी